मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से, जिसका वार पूरे मुल्क में जारी है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया तो गया, लेकिन इस वक्त अब आज यानी 23 मार्च के दिन इस बात की ज़रूरत है कि हम एक तो उस अहद की तजदीद करें जिसके तहत करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, साथ ही साथ ये भी अहद करें कि जो भी स्टेप्स हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं वो हम सब की भलाई के लिए लिए जा रहे हैं। यानी चाहे वो सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फैसला किया गया हो या जिस तरह लोगों को घर में रखने की बात की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि शायद लोग ये समझ रहे हैं कि लोगों को घर में रखने से हुकूमत को कोई फ़ायदा है। लेकिन यहाँ मैं ये बिल्कुल साफ अल्फाज में बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस को अगर आपने शिकस्त देनी है तो इसका जो बेहतरीन इलाज है वो अपने आप को घर में महदूद कर लेना है। यानी जब आप अपने घर की इन्वायरमेंट में मौजूद होंगे, किसी से मिले जुलेंगे नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, कोई ऐसा शख्स आपके घर में नहीं आएगा जिसको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि उसे कोरोना वायरस हो सकता है, तो फिर आप इस वायरस से बच सकते हैं। अगर हम 14 दिन के लिए इन तमाम लोगों को यानी जितनी भी आवाम है इन सबको अगर हम घरों में यानी एक तरफ कंटेन कर लेते हैं या इनको घरों में रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो 14 दिन में जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस जो पॉसिबल कोरोना वायरस के सस्पेक्ट्स या केसेस बन सकते हैं, वो 14 दिन में सामने आ जाएंगे। एक दफ़ा अगर उनको आइसोलेट कर लिया जाएगा तो फिर ये जो हमारी पूरी आबादी इस कोरोना के फैलाव के ख़तरात के उसमें आई हुई है, ये चीज़ इसको हम कम से कम माइनस कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये कोई किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्ट करते ही उसमें अलामात ज़ाहिर हो जाएं। यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि उनका कहना यह है कि वो बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल हैं, यानी कोई उनमें अलामात नहीं है, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव है। और एक जो पॉजिटिव पेशेंट होता है जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है वो कंटिन्यूसली जो वायरस है वो फैला रहा होता है। यानी अगर की जाए कि वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो चाहे उसमें अलामात ना भी हैं, लेकिन शुरू के एक हफ्ते जब अलामात नहीं आती हैं उस वक्त, और जब अलामात आ जाती हैं तो अलामात के एक हफ्ते भी ये जो पेशेंट होता है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, ये फ़िज़ा में हर जगह ये जरासीम कोरोना के फैला रहा होता है। नाज़रीन, हम शायद समझते हैं कि सिर्फ हाथ धोने से ही या हाथ सैनिटाइज कर लेने से ही इस ये जो वबा फैली हुई कोरोना की उस पर वीडियो है और उसमें बताया गया है कि किस तरह कोरोना वायरस स्प्रेड करता है। तो आइए पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। No, COVID-19 is not airborne. COVID-19 transmits via droplets, and what we mean are these small little particles of moisture, liquid. These particles, when they come out of your mouth, they drop. And so that's why we say between 1 and 2 meters. Anything beyond that, they don't disperse. So no, it's not airborne. It's through close contact and through respiratory droplets. But the one thing I should say is that in healthcare facilities, we do tell healthcare workers that when they are treating patients, very sick patients, where they have to intubate them, and sometimes you have particles that could be dispersed much further than just that 1 to 2 meters. And so in those situations, we tell healthcare workers, you have to use airborne precautions. And so there may be some confusion out there when we say airborne precautions. Those are for healthcare workers performing very specific procedures, but for every day, no. And what they've learned from more than 70,000 cases in China is that very few people actually have runny nose or actually sneeze. Most people will have a fever. Most people will have a cough. What we do worry about is anyone that has shortness of breath or chest pain, to make sure that they seek health care very quickly. So I'm not aware of any evidence that this virus
transmits between pets and people. There's a lot of investigations that are underway. They have not found this virus in an animal yet, in the zoonotic source of what we believe initially that this outbreak began with people who were in contact with wild animals, not pets. But we have no evidence of this virus in pets, and no evidence of this virus transmitting between pets and people. I think you can use swimming pools just fine. Many swimming pools have chlorine in them, and we haven't heard of any transmission happening in swimming pools. So there are some studies that are ongoing right now that look at virus survival. We don't have the full results yet, but what we know from other coronaviruses like SARS and like MERS is that on packages, on certain like cardboard materials, that it doesn't last very long. What is important, though, on certain other surfaces like plastic, that the virus can be inactivated by disinfectants. So if you want to know more about disinfectants and disinfecting your surfaces, go to the WHO site, go in and look at the guidance. You'll find it under coronavirus, and you'll find all that information there. Just because you have a fever and a cough doesn't mean that you're infected with COVID-19. That's really important. It's also flu season. So there's a lot of people around who have the sniffles, who have a cough, who have a fever. Talk to your colleague. Express your concerns. Talk to your employers, and just see how can you make sure that you continue to be able to work. And there's a lot of ways in which you can work from home, if that's possible with your type of job. Sounds very simple. It doesn't sound very exciting, but it is incredibly important that you make sure that you wash your hands with soap and water. And if you don't have soap and water, you can use an alcohol-based rub. The second thing that you can do is what we call respiratory etiquette. Sneeze or cough into your elbow, or you use a tissue, and then you throw that tissue away, and then you make sure you wash your hands. And the third thing that is really important is to educate yourself. So make sure that you have the latest information from WHO, from trusted sources. This is a rapidly changing situation, and so the more we learn, the more we want you to know about this. And by educating yourself, you can make sure that you protect yourself and you protect your family. WHO recommends that you wear a mask if you're sick. There's a lot of things that you can do to protect yourself while traveling, and that is making sure that you travel when you're well, you're feeling well, you and your family. Making sure, again, you wash your hands a lot, you practice respiratory hygiene, making sure that when you eat food, you're eating cooked food, and so just wearing a mask in general, no, but making sure that if you're having symptoms, respiratory symptoms, that you wear a mask. And what happens if you're, say, coughing into your mask and it gets very wet at the front? You need to replace your mask. You don't touch the front, you take them off from the sides, discard them, wash your hands, and put another mask on. And when you discard them, you would make sure that you discard them somewhere safe? That's right, in a bin that is covered. Yes, that's right. I wouldn't even say asymptomatic, but pre-symptomatic, meaning it's a few days before they develop symptoms themselves. And so when you go back and you interview them, oftentimes they say, well, actually I wasn't. जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रिलीज़ की गई है। इसमें क्लियर कट ये बताया गया है कि ये जो मर्ज़ है ये दरअसल हवा से भी फैल सकता है, यानी जो ड्रॉपलेट से छोटे ऐसे कतरे होते हैं जो बातचीत करते हुए इंसान के मुंह से निकलते हैं, खांसते हुए, छींकते हुए निकलते हैं, ये दरअसल हवा में जाके रुक सकते हैं। अब ये भी रिसर्च आ रही है कि शायद 6 से 8 घंटे तक ये जरासीम हवा में भी मौजूद रह सकते हैं। इसीलिए ख़ासतौर पे जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि वो ड्यूटी पे, जब तक ड्यूटी पे मौजूद हों या जैसे ही हॉस्पिटल प्रेमिसेस में कदम रखते हैं, उन्हें मास्क पहनना है। बग़ैर मास्क के उन्हें किसी भी सूरत हॉस्पिटल सेटअप में नहीं होना। और यानी ये जो ख़ास बात है कि अब जब चीज़ें ये आ रही हैं कि हवा से भी ये जो है ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैल सकती है, तो काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे आसान तरीका जो मैं बार बार आज के प्रोग्राम में भी बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को घर में महदूद कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ सिर्फ आप हैं, आपकी फैमिली है, और अगर किसी बाहर के दूसरे शख्स का आना जाना, यानी काम वाले का या काम करने वाले लोगों का या और लोगों का, मेहमानों का, कम से कम अगर आप 14 दिन तक के लिए ये काम कर लें कि उनको रोक लें, तो फिर आप घर में सेहतमंद तौर पे रह सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा, जो कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 ये डिजीज़ है, क्या वाकई ये हवा में भी फैल जाती है या क्या वजह है आखिर इस कदर तेज़ी से इसका स्प्रेड हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
سر مجھے بتائیے گا کہ اب کچھ ریسرچز ایسی آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے تک اس کے جو کرونا وائرس کے جراثیم ہیں یہ ہوا میں بھی معلق رہ سکتے ہیں. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہاسپٹل سیٹ اپ میں ہر صورت ہر وقت ماسک ویئر کریں. سر کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل درست بھی ہے، اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا ضرور چاہوں گا کہ بیسکلی ایئر ڈراپلیٹس جو ہیں اس کے اندر جو ہے یہ رہتا ہے، لیکن یہ بڑے ایئر ڈراپلیٹس میں رہتا ہے جو کہ فوراً ہی سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. تبھی کہا جا رہا ہے کہ جو انفیکشن کے پیشنٹس ہیں جن کو کووڈ-19 پازیٹیو ہے وہ جو ہے وہ آئسولیشن میں رہیں، گھر والوں سے بھی نہیں ملیں. اس لیے اس وقت جو جس کو بھی میری ریکمنڈیشن یہ ہے، ایک تو بہت زیادہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط ضرور بہت ضروری ہے. اور جس کو یہ اس وقت کھانسی خاص طور پہ اور بخار ہو، ڈرائی کاف اور بخار، اور تو یہ جو ہے اپنے آپ کو آئسولیشن میں خود ڈال دیں اور اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ملیں، کیونکہ ٹیسٹ ابھی پاکستان میں اویلیبل بھی نہیں ہیں اور بہت کم جگہیں کر رہی ہیں. اور اگر وہ جائیں گے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو انفیکشن بلکہ لگ بھی سکتی ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب ایسی صورتحال میں کیا گھر والوں سے بھی اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا چاہیے، اور جو پرسنل بلانگنگز ہوتی ہیں، پھر بیڈ شیٹ، ٹاول، کپڑے، ان کے حوالے سے کیا پریکاشنز لینی چاہیے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کری ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کافی چیزیں کو آلریڈی پتہ ہے، لیکن میں بتاتا یہ چلوں کہ بالکل گھر والوں سے اس طرح سے الگ ضرور رہنا چاہیے، بالکل بھی الگ نہیں، اس سینس میں کہ آپ نے تو آئسولیشن میں رہنا ہے. جو پیشنٹ ہے گلاس، اس کے چمچ، اس کی تولیہ، اس کی پلیٹ، اس کا واش روم ایون اگر آپشن ہے وہ سب الگ ہونا چاہیے. ہاں، اور اگر فیملی والوں سے ملے تو ماسک پہن کے، اور وہ بھی ماسک پہن کے آئیں. ملنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے مریض کبھی کبھار ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بالکل آئسولیٹ رکھنے سے ان کی ٹریٹمنٹ پہ اسٹریس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہینڈ واش کرنا ضروری ہے، ہینڈ سینیٹائز کرنا ضروری ہے، سر ڈاکٹرز کو بھی انفیکشنز ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسامہ کو یہ انفیکشن ہوا، وہ یعنی اپنی مطلب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے علاوہ مزید عباس شہید کے 10 ایسے ڈاکٹرز کے نام آئے جنہیں اب کرونا کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی انفیکٹڈ ہو رہے ہیں ٹریٹ کرتے ہوئے ان پیشنٹس کو؟ دیکھیں، ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی اپریشیشن بہت زیادہ ہونی چاہیے کمیونٹی کو. اور اگر یہ مہذب ملک ہوتا تو یہ سب تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے. ڈاکٹرز اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں اور بہت ہی انفیکشنز کو ڈیل کر رہے ہیں. باقی لوگ اس وقت ہاؤس باؤنڈ ہیں اور گھروں میں ہیں، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، یہ سارا اپنی کام پہ نہ صرف کہ یہ موجود ہے بلکہ فیملی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کاموں میں لوگوں کو سرو کر رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی انفیکشنز کا بہت زیادہ زور ہے ہمارے یہاں. انفیکشن میں آپ کو بتاؤں، اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہمارے پاس ٹیوبرکلوسس ہے، جو سال میں 5 لاکھ لوگوں کو ہوتی ہے اور 30 لاکھ اموات پاکستان میں ہوتی ہیں، WHO کی فگر ہے. لیکن خیر یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ آیا اور ہم لوگ سب اس میں آ رہے ہیں، مطلب پروسیس میں آ گئے ہیں. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے احتیاطی تدابیر کریں. یہ احتیاطی تدابیر ہمیں کرونا سے بچانے کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچائیں گی. ایک چیز میں اور کہتا چلوں کہ اس میں ایک اور موڈ آف ٹرانسمیشن بھی ہے کہ یہ اسٹول کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے. تو اس لیے اسٹول جو ہے، ایسے پیشنٹ جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کے صرف اسٹول پاس کریں اپنا واش روم، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کری کہ الگ ہونا چاہیے. سیکنڈلی اگر ایسی کمرشل کیسی جگہ پہ ہیں تو اس میں بلیچ یا کوئی ایسی چیز ڈالنی چاہیے جس سے اس کا افیکٹ کم ہو. تو بیسکلی اس وقت پریکاشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور گھروں میں رہنا ضروری ہے. اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ سائملٹینیسلی، اور میں سلوٹ کرتا ہوں ہماری آرم فورسز کو کہ ایکسپو سینٹر میں چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں اور آرمی کے ساتھ ایک ایکسپو سینٹر میں 10,000 کا آئسولیشن یونٹ بنایا جا رہا ہے، جس میں ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے PPEs اور پراپر ڈاکٹرز، اور اتنا امیزنگ رسپانس ہے کراچی کے لوگوں کا کہ اس کے اندر ڈاکٹرز بھی والنٹیئرز ہیں، یوتھ بھی والنٹیئر ہے، اور آرمی تو 24 گھنٹے کام کر رہی ہے اس یونٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری بڑھ گئی، کیونکہ اس کا اسپائک آئے گا. ابھی ہر بیماری اوپر جاتی ہے اور اس کا اسپائک ایکسپیکٹڈ ہے کہ کراچی پاکستان میں بھی آئے گا، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ سارے لوگوں کے لیے، آرم فورسز، ڈاکٹرز اور جتنے والنٹیئرز ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر وہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایکسپو سینٹر میں جو فیلڈ آئسولیشن یونٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں مدد بھی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی ہمارے ملک میں ایک لوگوں کو دیکھا دیکھی یا کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو اس کے حوالے سے لوگ اس چیز کی خاص طور پہ خریداری جو ہے نا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح
امریکہ سے یا کہیں سے ایک ریسرچ آئی کہ کچھ مخصوص دوائیں ہیں جو کہ اس بیماری میں ہیلپ فل رہتی ہیں، اب میڈیکل سٹور سے وہ دوائیں بھی شارٹ ہو گئی ہیں. تو سر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ وائرس پہ اثر نہیں کرتی، پھر بھی لوگ میڈیکل سٹور سے یہ ایسی تمام دوائیں جو کہ اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں وہ بھی میڈیکل سٹور سے خرید رہے ہیں؟ بالکل دیکھیں یہ بڑا ایک سیڈ ہے. میں جو لوگ جو خرید بھی رہے ہیں کچھ نے استعمال بھی کرنا شروع کر دیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچا لے کی بیماری سے. میں ان کو 2-3 چیزیں بتاتا چاہوں گا. ایک تو چیز یہ بہت غلط ہے، آپ ایک طرح سے یہ میڈیسنس کو غائب کر کے جن کو اصل ضرورت ہے اس سے آپ چھین رہے ہیں اور آپ اس کی طبیعت خراب ہونے میں یا اس کے انتقال میں شامل ہوں گے. سیکنڈ چیز یہ آتی ہے ایون ماسک کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنرل پبلک N95 ماسک خرید رہی ہے. یہ N95 ماسک صرف ہیلتھ پروفیشنلز کو یا جو ہاسپٹل سیٹنگ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز ان کے لیے ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. سرجیکل ماسک بھی ان لوگوں کو پہننے کے لیے کیا گیا ہے جو کہ کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹس خود ہیں یا ان کے اٹینڈنٹس ہیں. یہ ماسک کی شارٹیج نہیں کرنی چاہیے اس وقت. سیکنڈلی دوائیوں کی آپ نے بات کی، لوگ یہ سوچ جاتے ہیں دیکھیں جو بھی چیز ہم اپنے اندر لیتے ہیں منہ سے اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. یہ ملیریا کی ڈرگ اس وقت بالکل اس کے افیکٹس بہت اچھے آئے ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اور بغیر ضرورت لینا جو ہے یہ اپنی اوپر خودکشی کے مقابلے میں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی دوا ویسے بھی ڈاکٹر کے بغیر لینی نہیں چاہیے. اور اس وقت جو ہے وہ یہ دوا بھی بیسکلی یہ 80% لوگوں میں تو یہ نارمل پیناڈول اور دوسری دوائیوں سے ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا جیسے فلو ہوتا ہے. اس کے بارے میں تو ہماری قوم کبھی سوچتی بھی نہیں اگر یہ انٹرنیشنل میڈیا نے نہ اٹھایا ہوتا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ٹی بی میں 5 لاکھ لوگوں کو سالانہ پاکستان میں یہ مرض ہوتا ہے اور 30,000 سے لوگ جو ہیں وہ ٹیوبرکلوسس سے مارے جاتے ہیں. اور اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے وہ یہ اور بھی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں. تو بیسکلی 80% لوگوں میں بتاتا چلوں کہ فلو کی طرح ہوگا اور فلو کی طرح سے یہ جو ہے یہ لوگوں میں سیٹل ہو جائے گا. کچھ میں تو کوئی پرابلم ہوگی بھی نہیں. اگر کسی کے اندر کھانسی ہو رہی ہے ڈرائی کاف، اس کے اندر اس کو فیل ہوتا ہے کہ فیور میرا رہ رہا ہے، میری سانس پھول رہی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، وہ جو ہے ضرور پھر ہاسپٹل جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنا چیک اپ کرائے. یہ آئسولیشن جو بنایا جا رہا ہے سینٹر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کووڈ-19 ایکسپو سینٹر میں جو کووڈ-19 پازیٹیو کیسز ہوں گے لیکن سیریس نہیں ہوں گے لیکن پازیٹیو ہوں گے کہ ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے اور پھر جس وقت طرح سے وہ بہتر ہو جائیں تو ان کو وہاں سے ریلیز کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اور سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ جب وہ ریلیز ہوں گے تو ان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی اور ان کو ایک اپنے پیاروں کو بھی انفیکشن سے بچانے کے لیے رکھا جا رہا ہے. یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب ایک بڑے مہذب ملکوں کی طرح سوچ سمجھ کے ویژنری اب ایک اپروچ رکھ رہا ہے اور آئی تھنک کہ ہم سب کو سارے جتنے بھی ہم دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ سب ہمارے لیے کریں، ہمارا خیال بھی رکھیں اور ادھر ہم جو ہے چیزیں جمع کر رہے ہیں میڈیکل اسٹور سے. دیکھیں بھائی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے گورنمنٹ نے میڈیکل اسٹور بھائی کھولے ہوئے ہیں، ایون پیٹرول پمپس کھلے ہوئے ہیں. آپ کو کسی چیز کو جو ہے ذخیرہ خوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. تو ہمیں تھوڑا سا ہوش مند ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے کے حساب سے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کلینکل مائکروبایولوجسٹ اینڈ پیتھولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے آج ہم نے کوشش یہ کی کہ جتنی معلومات ہو سکتی ہے، جتنی اویئرنیس ہو سکتی ہے، آگاہی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو دیں کہ کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور حکومت
کا یہ جو فیصلہ ہے لاک ڈاؤن کرنے کا، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب پنجاب حکومت کی جانب سے بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ سامنے آیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال سندھ حکومت نے جس طرح سے سٹیپس لیے اور جس طرح سے سندھ حکومت کے سٹیپس کو، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ان تمام اقدامات کو سراہا جا رہا ہے، تو اب پنجاب حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا. اور کوشش یہ ہے، لاک ڈاؤن کا جو اصل مصرف ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود رکھنا. یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر پولیس سختی کر رہی ہے یا باقاعدہ لاک ڈاؤن انفورس کیا جا رہا ہے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. میں نے اب تک جو میرا اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، خاص طور پہ کل رات اور آج کا، وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی مجھے کہیں پولیس کی جانب سے کوئی ایسی سختی یا کسی قسم کی کوئی ایسی بدتمیزی یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. یعنی اگر آپ کسی کام سے، کسی غرض سے نکل رہے ہیں تو آپ کو اتنی کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے. آپ اشیاء خورنوش لینے کے لیے جا رہے ہوں، ہاسپٹل جا رہے ہوں، دوائی لینے کے لیے جا رہے ہوں، تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. لیکن بغیر کسی مصرف کے اپنے علاقے میں، محلوں میں جگہ جگہ کھڑے رہنا، گیدرنگز کرنا، بات چیت کرنا، آپ یہ سمجھیں کہ حکومت اس وقت اس قدر پریشان ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں، لیکن پھر بھی لوگ جان بوجھ کے باہر ایک سوشل گیدرنگ کے طور پہ لوگوں سے بات چیت کرنا اور اس میں مصروف ہیں. بہرحال ناظرین، ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہیں، آغا خان ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر عطیہ رانا اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں، اب کچھ فیکٹس مزید چینج بھی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک نئی بیماری ہے، دنیا اس وقت اس بیماری کے بارے میں اتنا نہیں جانتی، جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے تحت بہت ساری چیزیں نئی ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہیں، یعنی اس بیماری کے حوالے سے، اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت تازہ ترین کیا اپڈیٹ ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن. آپ کو اس میں سوشل ڈسٹینسز کرنے پڑیں گے، اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیے، جتنا کم باہر نکل سکیں نکلیے، گیدرنگز، سوشل گیدرنگز کم کیجیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایئرپورٹس فلائٹس بند ہو گئی ہیں، ابھی لیٹسٹ میں نے سنا ہے کہ ایمریٹ ایئر لائنز بھی بند کر دی گئی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو روکنا پڑے گا اور اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینس کرنی پڑے گی. یہ ایک مین چیز ہے کہ آپ کو کانٹیکٹ کم کرنا پڑے گا لوگوں میں. اچھا ڈاکٹر عطیہ، ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ خاص طور پہ دوسرے لوگوں سے، اور یعنی ایون اپنے گھر میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو غریب عوام ہے وہ اس بیماری میں پس رہی ہے، جبکہ یہ دراصل بیماری آئی ایسے لوگوں کے تھرو ہے جو کہ ملک سفر کرتے ہیں، مختلف ممالک میں گئے ہیں، پلیجر ٹرپس پہ گئے ہیں، اور وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو اس بیماری کو لے کے آئے ہیں. اور اب یہ جو افتاد ہے، یہ مصیبت جو ہے اب ایسے لوگوں پہ پڑ رہی ہے جن کے گھروں میں شاید اتنا فاصلہ نہیں ہوتا کہ گھر کے تمام افراد ایک جگہ بیٹھ کر 6 فٹ کے فاصلے پر رہ کے بات بھی کر سکیں. جی ہاں، یہ ایک میں اس چیز کو آپ سے اس چیز پہ یقیناً اتفاق کروں گی، لیکن اگین جس طرح یہ چیز پھیلی ہے دنیا میں اور بڑے شہروں میں پھیلی ہے، اگر آپ دیکھیں اٹلی میں، نیو یارک میں، امریکہ کے اندر، کافی بڑے شہروں کے اندر یہ چیز پھیل گئی ہے. تو اب چونکہ یہ چیز آ چکی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نہ غریب اس چیز سے بچا ہے، نہ امیر اس چیز سے بچا ہے. تو اب ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر، اور یہ کوئی اس میں اب ایک ملک نہیں بچا ہے، یہ گلوبل ہو چکا ہے. تو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈسٹینس رکھنا پڑے گا، اور وہ بہت ضروری ہے اس میں. یہ اور اس میں ہینڈ واشنگ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس بات کا بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ ہمیں ہاتھ بار بار دھونے پڑیں گے، اور جس انسان کو فیور ہے اسپیشلی ان لوگوں کو ماسک پہن کے گھومنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے دوسرے لوگوں سے، کیونکہ یہ پھیلے گی.
ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ کیا 14 دن کا لاک ڈاؤن کافی ہوگا اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اس 14 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تمام چیزیں نارمل ہو جائیں گی؟ کیا بیماری پہ ٹوٹلی قابو پا لیا جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس بیماری کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 14 دن ہے. جس طرح کے جب ہم اسکرین بھی کرتے ہیں پیشنٹ کو تو ہم سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ لاسٹ 14 دنوں میں آپ نے کہیں سفر کی ہسٹری تو نہیں ہے کسی ایسے کنٹری میں جہاں پر یہ زیادہ پھیلا ہوا ہے، وہاں سے تو آپ سفر کر کے نہیں آئے. دوسری چیز یہ ہے کہ 14 دنوں میں آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ تو نہیں ہوا جس کو کنفرمڈ کرونا وائرس کا انفیکشن تھا. نمبر 3 پہ آتا ہے کہ آپ نے ایسے 14 دنوں کے اندر ایسے تو کسی پیشنٹ میں آپ کے فیملی ممبرز میں یا آپ کے کوئی ہیلتھ کیئر ورکر تھے آپ ہیں یا جس میں ہیلتھ کیئر ورکرز میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، آپ نے ایسا کوئی پیشنٹ تو نہیں دیکھا جس کو فیور تھا یا جس کو ایسے کوئی سمٹمز تھے جو اس پہ پورے اترتے ہوں. تو 14 دن انکیوبیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے حکومت نے اس کو اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے. تو ابھی دیکھیں ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھیل رہی ہے، اب ہمیں صرف اس ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم کو ایک ڈسٹینس رکھنا پڑے گا. جہاں پر کوئی کھانس رہا ہے ہمیں اپنے آپ سے بھی لوگوں کے اب خود بھی کانٹیکٹ کرنا. ہمیں اس میں کاف ایٹیکیٹس جو میں جس چیز کو کہتی ہوں کاف ایٹیکیٹس، اس میں یہ کہ آپ کو ٹیشو پیپر سے یا جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ اپنا منہ ڈھانپ کر آپ کو کھانسنا پڑے گا اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا پڑے گا. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فرض کر لیں اگر 50% لوگ جو ہیں وہ یا 70% لوگ اس لاک ڈاؤن کے تحت اپنے گھروں میں محدود ہو جاتے ہیں، 14 دن کمپلیٹ آئسولیشن میں رہتے ہیں، کسی سے کانٹیکٹ میں نہیں آتے، کیسز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ 30% یا 10% بھی جو اس لاک ڈاؤن کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، جو کہ اگر یہ 14 دن ختم ہونے کے بعد یا 13ویں دن وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ رکے گا کیسے؟ خاص طور پہ یہ جو اسپریڈ کا سلسلہ ہے. پھر اگر 200-250 لوگ بھی ایسے ہوئے جو کہ بعد میں ایک ہفتے کے بعد پازیٹیو نکلتے ہیں، پھر وہ لوگوں میں پھیلائیں گے وائرس. جی ہاں، دیکھیں ایک تو یہ کہ ہماری یہ ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کو اس طرح کی کھانسی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو معاشرے میں ان کے لیے معاشرے میں ان کی ذمہ داری ہے. تو باقی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ملکوں میں جس طرح چائنا نے کنٹرول کیا اور ملکوں میں بھی ایسا ایسا یہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو یہی ایک چیز ہے کہ یہ ایک نہایت ہی انفیکشس ڈیزیز ہے اور یہ صرف اور صرف آپ جو ہے یہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ انفیکشن کانٹیکٹ انفیکشن ہوتا ہے، یہ اس کو ہمیں روکنا اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم گھروں میں محدود ہو جائیں تو آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہو جائے گی. آپ نے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا اور انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح فلو یا دوسری جو کھانسی یا جو نزلہ زکام ہوتا ہے، جس طرح اس میں ناک کا بہنا یا چھینکیں آنا، تو یہ علامات کرونا وائرس میں نہیں پائی جاتی بلکہ صرف خشک کھانسی یا بخار اور سانس لینے میں دشواری، یہ اس کی خاص علامات ہیں. اچھا ایک سوال آپ سے اور بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پہلی علامات کے طور پہ ناک میں اسمیل کا فیل ہونا، یعنی کسی بھی قسم کی بو کا فیل ہونا رک جاتا ہے اور جو منہ کا ذائقہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. منہ کے کئی پیشنٹس اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈیولپنگ سٹوری ہے اور جس طرح چینجز آ رہی ہیں، اس کے ڈفرینٹ سٹرینز آ رہے ہیں، لیکن بہت سے پیشنٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں جن کو یہ کرونا وائرس کا انفیکشن ہوا ہے کہ جو آپ نے جس طرح کی علامات بتائیں وہ ہو رہی ہیں اور ڈرائی کاف اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں شارٹنیس آف بریتھ ہے اور سانس میں دشواری ہے. تو یہ چیز ہے اور نمونیا اس کے اندر اس کا جو ہے سب سے مین ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کرونا وائرس ہونے کے بعد، چونکہ کرونا ایک وائرس ہے اور وائرس کو آج کل اینٹی وائرس یا اینٹی وائرل میڈیکیشن سے کم ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو کیا اس وائرس میں ساتھ ساتھ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے نمونیا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے جس میں اینٹی بائیوٹک بھی دی جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے، ہر وائرس میں ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کہ
फ्लू में जब आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो उसके ऊपर आपको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेफिनेटली, अगर आपके इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है या आपको बीमार हैं आप, तो उसके साथ आपको सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतिया राना, फैमिली कंसल्टेंट यानी फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट खान हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पे मौजूद थी। बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये था कि ये जो वायरस है ये जिस तरह से आम नॉर्मल फ्लू या नज़ले और ज़ुकाम के बाद बहुत से लोगों को सीने का इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को साइनोसाइटिस हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद बाकायदा एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। तो उसी तरह ये जो कोरोना वायरस डिजीज़ है कोविड-19, इसमें भी बहुत मुमकिन है कि इस वायरस के दौरान जो है वो यानी ये हो सकता है कि इस वायरस के बाद जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए। बहरहाल नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि पहले पंजाब में डबल सवारी पे पाबंदी लगाई गई और अब सिंध में भी आज जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की जानिब से, तो फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डबल सवारी पे पाबंदी लगाई जाएगी। तो अब सिंध में भी डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी गई है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं शमीमारा पवन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी मैडम, क्या कहती हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं काफ़ी हद तक अमल दरामद भी होता नज़र आ रहा है, लोगों में जो खौफ व हिरास था वो भी अब कम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स का और फिर हमारे वज़ीर तालीम सईद गनी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाना बड़ी अलार्मिंग बात नहीं है? जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और वज़ीर आला सिंध ने जिस तरह इस कोरोना वायरस को वबा को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने तमाम तालीमी इदारे बंद किए, क्योंकि हमें सबसे पहले तो इंसानियत की जिंदगी को बचाना था, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस था जो कि जो एक इतना बड़ा जरासीम था जो एक दूसरे से इंसान मुतासर होता था। तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसी तरह आपने देखा कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाक हुकूमत से मुतालबा किया कि हम आपके साथ ताउन करना चाहते हैं और हम आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में हम आपका साथ देना चाहते हैं और हम कोई सियासत कोई स्कोरिंग नहीं करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले सिंध ने ये इकदाम उठाया है, तालीम इदारे बंद करने के साथ साथ आपने देखा कि ऑफिस से तमाम सरकारी महकमों में छुट्टियां करवा दी गई हैं और दफ्तर बंद किए गए। इसी तरह आपने देखा कि सबसे पहले जो लॉकडाउन शुरू हुआ है वो सिंध से हुआ है और ये क्योंकि हमें सबसे यही इकदाम उठाएंगे तो हम इंसानियत की जिंदगी बचा सकते हैं। जिन मुल्कों ने ये इसको सीरियस नहीं लिया, आपने देखा कि इटली में कितने अमवात हो रहे हैं और एक दिन में कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। इस तरह देखा जाए अमेरिका है, इस तरह आपने चाइना को देखा तो चाइना में कितना बड़ा इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया है, खास तौर पे मैं सिंध को अप्रिशिएट करूंगी और इन्होंने देखे कि आप सिंध में तकरीबन पाकिस्तान में टोटल मेरे ख्याल में 779 इस तरह के मेरे ख्याल में केस रजिस्टर्ड हुए हैं और स्पेशली जो सिंध में है वो 300 मेरे ख्याल में 94 के करीब हैं। अच्छा शमीमारा पवन साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जी वज़ीर आला सिंध ने खास तौर पे आवाम को रिलीफ देने के लिए के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस और ऐसे जो यूटिलिटी इदारे हैं उनसे खास तौर पे ये भी कहा गया कि बाकायदा एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं कि 4000 तक के बिजली के बिल को इस महीने नहीं लिया जाएगा और आइंदा जो 10 माह हैं आने वाले उसमें 10% करके लिया जाएगा, हर माह 10%। इसी तरह सुई सदरन गैस की भी बात की गई। लेकिन के इलेक्ट्रिक क्या इस कदर खुद मुख्तार इदारा है और क्या सिंध हुकूमत की रेट के इलेक्ट्रिक पे नहीं चल सकती जो कर दिए ये अहकामात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के और साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रैल तक की तौसी कर सकते हैं ड्यू डेट में। इसके अलावा ना तो बिल ऐसी कोई सूरत है कि ना लिए जाएं, ना ही इसको 10 किस्तों में लिया जाएगा इस बिल को। क्या कहती हैं आप? मेरे ख्याल में केएससी को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। इस वक्त पूरा मुल्क
बड़ी तकलीफ में है और लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। तो तमाम इदारे जो गवर्नमेंट के अंडर में बातें हैं, जो चाहे निजी हो इदारे हो, मगर उनको इस चीज़ को आज महसूस करना चाहिए और हम सबको एक प्लेटफॉर्म खड़ा होना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ को महसूस करते हुए उनको रिलीफ देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि ये देखो वजीर आला सिंध ने जिस तरह का कि 4,000 का जो अगर बिल किसी का आता है तो वो 10 माह के अंदर किस्तों की अदायगी के तहत दिया जाए, मगर मैं तो कहती हूँ वफा को ये ऐलान करना चाहिए आज इस हालात में एक बड़ा फैसला करना चाहिए कि जो बिजली के बिल इस माह तक माफ कर देना चाहिए कि बहुत अच्छा होगा, चाहे गैस का बिल हो चाहे बिजली का बिल हो। जिस तरह वजीर आला सिंध ने बहुत इकदाम उठाए, मैं चाहती हूँ वफा को इस तरह का ऐलान करना चाहिए राशन के हवाले से। अच्छा शमीमाना पवर साहबा, यहाँ आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, शायद आपके इल्म में भी हो, जो इलेक्ट्रिकल एक्ट है उसके तहत के इलेक्ट्रिक सिर्फ एक लाइसेंस होल्डर है कराची में बिजली पहुंचाने के लिए। यानी जैसे कोई भी शख्स बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का काम या कोई कंपनी करना चाहे तो वो सिंध की हुकूमत से बाकायदा एक मखसूस इलाके के लिए एक लाइसेंस वो कंपनी लेगी। उसी तरह के इलेक्ट्रिक एक लाइसेंस होल्डर है। यानी आप समझ सकती हैं कि जिसके पास लाइसेंस ही सिंध हुकूमत का दिया हुआ हो, वो सिंध हुकूमत की रिट मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको मानना चाहिए क्योंकि जब सिंध गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से हुआ है, जो कुछ हुआ है, लाइसेंस मिला है, तो उनको उनके साथ ताउन करना चाहिए। मैं बिल्कुल केसी वालों की जरूर कहूँगी, इस इदारे को कहूँगी कि आप काइंडली मेहरबानी करके इस हालात को मद्देनजर रखते हुए, एक बड़ा इम्तिहान है हमारे कौम के लिए, तो जरूर इनको ताउन करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट का। यकीनन अगर वो न करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट यकीनन कोने को स्टेप उठाएंगी जरूर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमीमाना पवन साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बाकायदा आर्बिट्रेशन जो है वो सिंध हुकूमत चाहे तो वो आर्बिट्रेशन कर सकती है। यानी आवाम और के इलेक्ट्रिक के दरमियान जो आर्बिट्रेशन है वो उसका हक जो है वो भी सिंध हुकूमत के पास है। बहरहाल नाज़रीन, इस पर हम कल के शो में मजीद बात करेंगे कि के इलेक्ट्रिक आखिर क्यों वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अहकामात को मानने से कासिर हैं, या क्या वजह, माजी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या कुछ किया गया है और किस तरीके से यानी आज भी देखा गया कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग्स भी की गई बाकायदा इस लॉकडाउन के दौरान। हालांकि साफ अल्फाज में मना कर दिया गया था कि किसी इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि तकरीबन 1 माह के दौरान किसी भी रहायशी इलाके में कहीं कोई डिस्कनेक्शन भी नहीं होगी। बहरहाल इस पर मजीद कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल आज हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।